बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब ने दे दिया जनाब इस्तीफ़ा, और बड़ा इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से। और उन्होंने जाते जाते नैब के अफसरों से जो खिताब किया है, उससे बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे मानी अखज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि दबाव था, ये इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस नहीं बनाना चाहते थे। देखें, यूं ही ये गए हैं तो नैब ने तलबी का नोटिस जारी कर दिया है बुशरा बीबी और इमरान खान को तोशाखाना केस में। ये असल में दबाव कौन डाल रहा था? वजह क्या बनी? क्या ये फ़राइज़ से गफलत बरत रहे थे? ये भी तो हो सकता है ना कि अपने फ़राइज़ से गफलत बरत रहे हो, ज़िम्मेदारियाँ पूरी ना कर रहे हो, तो इसलिए इस्तीफ़ा दिया, या ज़िम्मेदारियों से भाग गए हों, ये भी तो हो सकता है ना। इस पर बात करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब को जो क्लीन चिट देने की एक कोशिश की गई थी, वो हो गई है नाकाम। और रेफरेंस की तैयारियां, यानी उनकी बरतरफी के लिए मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाने की तैयारियां हो रही हैं, हुकूमती सतह पर भी और वकला की सतह पर भी। ये क्लीन चिट देने की कोशिश क्या थी, कब हुई, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले चौधरी परवेज लाई साहब, चौधरी परवेज लाई साहब जनाब हो गए पीटीआई को प्यारे। तो यूं ही ये पता चला कि चौधरी परवेज लाई साहब जनाब ज़मान पार्क में जा रहे हैं इमरान खान से मिलने, और उनके साथ वो 10 साबिक अरकान असम्बली भी हैं। उनका दावा है कि वो 10 अरकान असम्बली जो पंजाब असम्बली थे, जो इनके साथ थे, चौधरी शजात को छोड़ के, वो भी इनके साथ इमरान खान से मिलने जा रहे हैं। और उसके थोड़ी देर बाद चौधरी शजात सहन साहब की तरफ से हुक्मनामा आ गया कि जनाब हमने इनकी बुनियादी रुकनीत कर दी है मनसूख, अब ये काफनी का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वहाँ गए हैं, मुलाकात हुई है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फवाद चौधरी साहब ने और चौधरी परवेज लाई साहब ने। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक दिलचस्प वाकया हुआ है, वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये प्लानिंग तो इनकी काफ़ी देर से थी कि जनाब पीटीआई में जाना है, और ये इमरान खान को मोहन सलाही के कहने पे अपना लीडर जो है ये मान चुके हैं। अच्छा, अब इनको एक ओहदा भी दिया गया है, लेकिन वो ओहदा भी हवा में है। ये पहले तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब इनको खुशामदीद कहा, फवाद चौधरी साहब ने मुबारकबाद दी, उसके बाद फवाद चौधरी सब चुप कर गए। अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि उसके बाद ये कहते हैं गल सुन, उनको पास बुलाते हैं और फिर हाथ रखते हैं ताकि फवाद चौधरी साहब, ताकि वो आवाज़ जो है वो माइक तक ना पहुँचे। और फिर बहरहाल पता ये चल जाता है कि वो सदर अली गल नहीं की यार, तो सदर अली वो कहते हैं हाँ 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 हाँ। फिर चौधरी फवाद सहन साहब जो हैं ये बताते हैं कि इनको इनको जो पार्टी का पीटीआई का सदर बनाने पे जो क़यादत है उसने इत्तेफाक किया। तो बाद में यानी उन्होंने खुल के बात नहीं की कि जनाब इनको पार्टी सदर बनाने का फैसला कर लिया गया है या जो भी है। तो लेकिन फिर चौधरी परवेज लाई ने कहा कि इमरान खान ने मुझे कह दिया है, इमरान खान ने मंजूरी दे दी है कि आप जो हैं ये पीटीआई के सदर होंगे। तो अब सदर के इख्तियारात क्या होंगे? क्या जो पहले से लोग हैं, जो वाइस चेयरमैन हैं, ख़ास तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनके बारे में पीटीआई के अंदर ही बड़े शकूक व शुबहात हैं कि वो हाईजैक करना चाहते हैं पार्टी को, इमरान खान को खुडे लाइन लगाना चाहते हैं, उनको खुडे लाइन लगा दिया गया है इनको सदर बना के। और ये क्या ये पार्टी हाईजैक नहीं करेंगे? ये पहले भी जो पीटीआई थी, जब ये इसका उभरी है 2013 में, तो उस वक्त भी, बल्कि 2010 से इसकी वो शुरू हुई थी डेवलपमेंट, ज़रा तरक्की। तो ये भी इसके बारे में यही था जी, किंग्स पार्टी है, उन्होंने बनाई है। और चौधरी परवेज लाई भी, जो काफ लीग थी वो भी किंग्स पार्टी थी। तो क्या चौधरी परवेज लाई साहब किसी वक्त इमरान खान की जगह ले सकते हैं? क्योंकि इमरान खान कहते हैं मैं नहल हो जाऊंगा, नहल हो जाऊंगा। परवेज लाई साहब की अगर नाहली बात जाती है और सदर जी होते हैं, अभी तो उन्हें अपने आइन में जो दस्तूर है पीटीआई का, उसमें तरमीम करना पड़ेगी। वो फिर इख्तियारात का तयन करना पड़ेगा कि सदर के क्या इख्तियारात होंगे, कोई इख्तियारात चेयरमैन साहब इनको देते भी हैं, या बस ऐसे ही ये चलतू फिरतू किस्म के, जैसे डिप्टी वज़ीर आज़म थे। डिप्टी वज़ीर आज़म तो आइन में ओहदा ही कोई नहीं है, लेकिन एक दुम छल्ला इनके नाम के साथ लगा दिया था जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी के दौर में, इनको साथ मिलाने के लिए, और डिप्टी चेयरमैन के प्रोटोकॉल के साथ बस गाड़ियां 2-4 आगे 2-4 पीछे। तो इसी तरह पता नहीं अब सदर के तौर पे इनको कुछ मिलता है
نہیں ملتا، کوئی اختیار ملتا ہے نہیں ملتا، سرکاری دستاویزات یا الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں ان کا کوئی ذکر کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا، آگے جا کے جو پارٹی کے اندر ہیں جن کی جگہ انہوں نے لینی ہے، اگر شاہ محمود قریشی کی جگہ لینی ہے انہوں نے، پرویز الہی صاحب نے، یا ان کے اوپر جا کے بیٹھنا ہے، تو پھر پارٹی کے اندر بھی ظاہر ہے وہ کہیں گے جناب ہم اتنے سالوں سے لگے ہوئے ہیں اور آپ ایک بندے کو 10 سیٹوں والے کو آپ لا کے ہمارے اوپر بٹھا دیے، تو وہاں بھی کچھ ہلچل ہو سکتی ہے، گڑبڑ ہو سکتی ہے، کچھ پارٹیاں ایسی بنتی ٹوٹتی ہیں یار، اور کیا کیسے بنتی ٹوٹتی ہیں، ایسے اختلافات ہونے سے پارٹیاں بنتی ہیں، پارٹیاں ٹوٹتی ہیں۔ اور پھر جناب عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں آج کل، رانا ثناء اللہ صاحب جو بڑے تپے ہوئے ہیں، وہ میں نے چند دن پہلے ایک ویلاگ کیا تھا اور میں نے وہ جوؤں والا کہ فقیر کے چولے میں جوئیں پڑ گئی وہ لطیفہ بھی سنایا، تو آج یہی بات جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کی ہے، انہوں نے کہا جناب ہمیں اس کو نا بگا بگا کر تھکائیں گے، گرفتار نہیں کرنا ابھی بگا بگا کے ان کو تھکانا ہے۔ لیکن اور ایک جو بات انہوں نے کی ہے وہ میرا خیال ہے کہ سیاست میں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان نے سیاست کو دشمنی میں بدل دی ہے اور ہم عمران خان کے ساتھ اب دشمن کی طرح ہی نمٹیں گے، اور جو دشمنی میں جو اصول ہوتے ہیں انہی اصولوں پر مقابلہ ہوگا، یعنی وہ ذاتیات پر۔ وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ذاتیات، سیاست سے ذاتیات پر اترنے کی بات کی ہے، اور پھر وہی ان کا جو سٹائل ہے کہ جناب یہ نکلیں باہر اور ہم دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں۔ آج سے انہوں نے جیل بھرو تحریک بھی شروع کرنی ہے، اور ایک بڑک بیماری ہے شاہ محمود قریشی نے کہ میں سب سے پہلے گرفتاری دوں گا، لیکن وہ نہیں عمران نے کہا نہیں تو انہیں لینے دیں، اسی فیصلہ کریں گے تو کدے دینی ہے تو دینی۔ فی الحال یہ 200 بندے جنہیں نا کارکن وغیرہ انہوں نے بیچارے ہم دین دیو، 4-5 بندے کوئی لیڈر ٹائپ وہ بھی شامل کر لیں، اور پنجاب جو حکومت ہے نگران حکومت یہ کہتے ہیں جناب لاہور میں تو جگہ نہیں ہے قیدیوں کے لیے، پھر ہماری مجبوری ہے کہ دور دراز جو اضلاع ہیں وہاں ان کو لے جانا پڑے گا۔ وہ جو لوگ گئے ہوئے ہیں نا ان جیلوں میں، دور دراز میاں والی، راجن پور، ڈی جی خان، ادھر ادھر، تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ لے کے آتے ہیں نا پریزن وین میں، تو اس وقت جو حالت ہوتی ہے بندے کی بری کئی گھنٹے کی بے سکونی، وہ کہتے ہیں وہ ساری کسریں نکال دیتے ہیں۔ بہرحال دیکھیں اب گرفتاریوں کا عمل شروع ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے، کون کون آتے ہیں، اور عدالتوں کا جو اعتبار ہے نا یہ خان صاحب سے اٹھ گیا ہے۔ وہ بایو میٹرک ضروری ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو بھی پٹیشنر جاتا ہے اس نے بایو میٹرک کروانی ہوتی ہے تاکہ تصدیق ہو جائے یہ یہی ہے۔ ان کا جو کیس لگا ہوا نا، درخواست دی انہوں نے کہ میرے خلاف جو دہشت گردی کی دفعات ہیں مقدمے میں سنگجانی والے ایف آئی آر میں وہ ختم کی جائیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ اعتراض لگایا ہوا تھا کہ جناب بایو میٹرک نہیں ہے، یہ تصدیق تو کریں نا آ کے پہلے کہ جناب یہ درخواست انہوں نے فائل کی ہے۔ تو اس کی بھی سماعت ہوئی ہے۔ مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی اور مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، انہوں نے کہا بھائی جی ایک گل ریکارڈ تے آ گئی ہے کہ جعلی درخواستیں دائر ہوندیاں لاہور ہائی کورٹ میں، وہ جو معاملہ ہوا تھا کہ سائن نہیں ملتے، انہوں نے قبول کیا جناب میری مرضی کے بغیر اجازت کے بغیر یہ درخواست جو ہے یہ فائل کی گئی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ کیس نہیں چلنا، پہلے بایو میٹرک کروائیں پھر ان کی درخواست جو ہے اس کو قابل سماعت ہم قرار دیں گے۔ اب یہ اعتراض جو ہے دفتر کا، رجسٹرار آفس کا بایو میٹرک وہ کہتے ہیں وہ ہم نہیں مانتے، ورنہ وہ بھی معاملہ لٹک گیا ہوگا۔ اور دوسری بات جو میں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو کلین چٹ دینے کی کوشش کی گئی، اور لیکن اس سے پہلے کلین چٹ سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ حکومت نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ تیاریاں شروع کر دی ہیں کہ ایک تو وہ آڈیو لیک والی بات جو گفتگو ہوئی ہے ان کی چودھری پرویز الہی والی، اس کی بنیاد پہ کچھ اور معاملات بھی ہیں، پھر وہ جو کنٹونمنٹ ایریے میں ان کا کوئی 4 کنال کا جو پلاٹ شلاٹ ہے جگہ جگہ خریدی ہے سستے داموں، وہ سارا ریکارڈ کوڈ بھی نکال لیا گیا ہے، اور یہ لیگل ٹیم جو ہے وہ یہ تیاری کر رہی ہے کہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجا جائے۔ یہ تو ہو گیا حکومت کی طرف سے۔ حکومت کی طرف سے یہ میں بتا دوں 2 اور ججز بھی ہیں جن کے خلاف ریفرنس کا جو مواد ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، وہ چند دنوں تک خبریں آنا شروع ہو جائیں گی، تو نام آپ کے ذہن میں آئی گئے ہوں گے۔ ایک صاحب شاید لاہور ہائی کورٹ سے ہیں اور دوسرے صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے ہیں۔
کیونکہ ان کا نام تو مظاہر علی نقوی صاحب کا نام تو پاکستان بار کونسل نے، جو ان کے وائس چیئرمین ہیں حسن رضا پاشا صاحب، انہوں نے بتا دیا کہ جناب یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے، تمام بار کونسلوں نے مل کے کہ ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ فائل کریں گے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ حکومت بھی بھیج سکتی ہے، پرائیویٹ بندہ بھی کر سکتا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ کسی شکایت پر خود بھی نوٹس لے سکتی ہے اس بات کا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے فرانزک کا مطالبہ کیا تھا، اس کا جو آڈیو تھی، تو ہماری بات ہی نہیں سنی چیف جسٹس صاحب نے، تو پھر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت ہم ریفرنس فائل کریں گے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ تو آگے دیکھیں پھر کیا بنتا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل بھی میں نے بتا دی تھی آپ کو کہ چیف جسٹس صاحب ہوں گے، اس میں سردار طارق مسعود صاحب ہوں گے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے، اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے، اور سرحد جو ہے کے پی، اس کی جو پشاور ہائی کورٹ، اس کے چیف جسٹس ہوں گے۔ یہ 5 رکنی کونسل ہوگی، اور اگر پہلے جو ریفرنس میں جاتے تھے قاضی صاحب کے خلاف گیا اور افتخار محمد چوہدری صاحب کے خلاف گیا، تو یہ وکلا نے تحریک شروع کی، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر سمجھا گیا کہ بدنیتی کے ساتھ ان کے خلاف ریفرنس فائل۔ اس میں تو خود وکلا کہہ رہے ہیں کہ جناب ریفرنس ہم خود فائل کریں گے، وہ فریق بننے کے لیے تیار ہیں، یعنی مظاہر علی نقوی صاحب کے پیچھے کھڑا ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ شاید وہ تو آپس زبیری صاحب اور حامد خان گروپ ہے، حامد خان گروپ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس بندے پہ جس پہ کوئی الزام ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جا کے۔ ان کو پتہ ہے، وہ تو ایون یہ کہ جو ان کی پارٹی کے ایک ترجمان اور عہدیدار ہیں فواد چودھری صاحب، ان کے ساتھ ان کی نہیں بنتی، کھلم کھلا ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور فواد چودھری صاحب ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے ان کا مظاہر علی نقوی صاحب کا، کہ ان کا وہ مخدوش نظر آ رہے ہیں مستقبل۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ استعفیٰ دے دیں، استعفیٰ دے دیں، جیسے ملک محمد قیوم کے خلاف وہ بے نظیر اور زرداری والے ریفرنس میں جو آڈیو باہر آ گئی تھی، اور ان کی گفتگو تھی ان کے ساتھ بھی جو اس وقت کے چیف جسٹس سے راشد عزیز خان صاحب، تو دونوں کو پھر گھر جانا پڑ گیا تھا۔ تو اس وقت بھی معاملہ ریفرنس کی طرف ہی جا رہا تھا، لیکن پھر انہوں نے بہتر سمجھا کہ جناب ریزائن کر دیں، تو انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے ان کا استعفے کا، وہ انہوں نے کر لیا تھا۔ تو اب مظاہر علی نقوی صاحب پہ دباؤ بڑھ رہا ہے کہ جناب آپ استعفیٰ دے دیں۔ اب ان کو جو بچانے کی کوشش ہے نا، وہ کیا ہے؟ یہ 1-2 دن پہلے عبدالقیوم صدیقی صاحب ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ، تو میں اور عمران شفقت صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ایک پروگرام میں تھے، تو وہاں یہ سوال اٹھایا گیا کہ اگر یہ کوئی کارروائی نہیں کرنی تھی چیف جسٹس پاکستان نے، مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال نے، تو ٹیپ آنے کے بعد جمعہ کے روز پچھلے ہفتے انہوں نے پھر تمام ججز کا غیر رسمی اجلاس کیوں بلایا تھا؟ تو اس وقت تو بات پھر آگے چلے گئی۔ تو بعد میں یہ میں نے پتہ کیا، تو یہ پتہ یہ چلا کہ جناب وہ ان کے خلاف کارروائی کے لیے اجلاس نہیں بلایا تھا انہوں نے، عمر عطا بندیال صاحب نے، بلکہ ان کو کلین چٹ دینے کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا تھا کہ سارے ججز اس بات پہ اتفاق کر لیں اگر، کہ جناب یہ دیکھیں عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش ہے، معاملہ تو اصل میں یہ ہوا تھا، کالے شیشوں والی گاڑی تھی، وارڈن نے روکا تھا، بےعزت کیا تھا، اس نے کہا تھا تو تے شکلوں نہیں لگتا سپریم کورٹ کا جج، تو دیکھیں یہ ٹیپیں، وہ پھر بعد میں یہ چیزیں کھل گئی جناب۔ وہ جو ان کا تو فون ریکارڈ ہی نہیں ہوا مظاہر نقوی صاحب کا، وہ تو محمد خان بھٹی اور پرویز الہی کی جو گفتگو ہے وہ تو اس کے فون سے بات ہو رہی تھی، محمد خان بھٹی کے فون سے، اور پھر وہاں جو ججز ہیں دیگر 2-3 ججز، انہوں نے پھر چڑھائی بھی کی اس معاملے پہ، انہوں نے یہ کہا بھی کہ جناب یہ تو مس کنڈکٹ ہے، ججوں کو احتیاط برتنی چاہیے، محتاط رہنا چاہیے۔ اور پھر 2 ججز نے کھلم کھلا کہا کہ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا چاہیے، یعنی وہ اجلاس بلایا گیا تھا کلین چٹ کے لیے کہ کوئی یہ متفقہ طور پہ فیصلہ کر لیا جائے، اور اس پہ کوئی بڑا سارا بینچ یا فل کورٹ بنا دی جائے کہ جناب یہ ایک جج کو جو ہے اس کو بدنام کرنے کی اور عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، تو توہین عدالت کی کارروائی کریں۔ جب وہ شروع ہو جاتی پھر یہ ریفرنس یہ وہ لوگوں نے تھوڑی سی ہو جانا تھا، دفاعی پوزیشن لے لینی تھی، تو وہ بات نہیں بن سکی۔ تو پھر اب نون لیگ والے تو بڑی کھلم کھلا جو ہیں باتیں کرنے بھی اتر رہے ہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ پہ عطا تارڑ صاحب نے بڑے حملے کیے ہیں، وہ جو ان کے داماد ہیں علی افضل شاہی صاحب،
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसमें आज़म तारड़ का और तारड़ का नाम दे दिया। इनको मौका मिल गया। इन्होंने कहा जनाब सुसर की गोद में बैठ के सियासत कर रहा है। तो नैब ने भी बुलाया हुआ था ना उसको, बल्कि बुलाया हुआ है। तो ये जनाब फिर वो कहते हैं जनाब चीफ जस्टिस जो हैं वो हमें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब बता रहे हैं हम कि इसके जब इलेक्शन थे, ज़िमनी इलेक्शन, तो चीफ जस्टिस ने हमारे बड़ों को फ़ोन करके ये कहा कि हमारे बंदों को फ़ोन करते रहे चीफ जस्टिस साहब, लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद मीर भट्टी साहब, कि जनाब ये नून लीग वालों ने कुव्वत ने हथौला रखे, डीपीओ को बुलाया, डीसी को बुलाया, जाड़ें बुलाई, और फिर उन्होंने एक बात की कि इन्होंने हमारे एक बड़े सियासतदान को, बड़े लीडर को, बड़े ओहदेदार को नून लीग के ये कहा कि क्या मेरी बेटी आपकी बेटी नहीं है? इस तरह की बातें कहते हैं। लेकिन मैं भी वो जो कह रहे हैं मेरी बेटी आपकी बेटी नहीं, वो जब उसको दमाद का रौला डाला होगा उस वक्त उन्होंने कहा होगा, ये नहीं उन्होंने कहा होगा साढ़े भी जराए है नहीं यार, उन्होंने ये कहा होगा कि जनाब तुसी मेरे दमाद का रौला पा रहे हो, मेरी अगर बेटी वो घर आ तो वो थोड़ी भी तो बेटी है ना। ये इसका मतलब नहीं लिया जाना चाहिए कि जनाब उसने कहा कि मेरी बेटी दी हस्बैंड दी सपोर्ट करो, उन्होंने कहा जी बदनाम ना करो, ये उसका जो है ये मतलब हो सकता। बहरहाल अब बात जो है आगे तक जा रही है। अता तारा ने एक और बात भी की है ना कि अली साई साहब जो हैं वो कल के उन्होंने कहा कि नौमौलूद जो सियासतदान हैं उनके घर में 20 जज हाजिर सरोज जो हैं वो एक दावत में जाते हैं, तो उनका जजों के साथ क्या ताल्लुक, तो वो तो सुसर की वजह से गए ना। बहरहाल ये जो भी है वो नून लीग जो है ये बड़ी तपी हुई है और मुख्तलिफ जजेस के नाम भी ले रही है। और वो जो एक हो गया काम के शाहद काकान अब्बासी साहब की जो बेल है, जो वो वारंट जो हैं वो जारी कर दिए नाकाबिले ज़मानत पेश ना होने पे एहतसाब अदालत ने। और दूसरी तरफ इमरान खां के जो गिरफ्तारी या कोई वारंट वगैरह जारी करने के बजाय इनको मज़ीद टाइम दे दिया गया तोशाखाना वाला केस में। इस पे भी बड़ी तनकीद हो रही है, लेकिन वो तो वहाँ तो यार वहाँ वकील ही नहीं गया था ना, शायद खान अब्बासी साहब भी नहीं थे, उनका वकील भी नहीं था, तो अदालत ने फिर यही करना था। लेकिन वो बाद में ये पता चला है कि शायद वो उन्होंने अपना आर्डर वापस ले लिया, जब वकील वगैरह ये पेश हो गए हैं तो उन्होंने अपना आर्डर पेश होने के बाद वापस ले लिए। अब जनाब आते हैं जनाब आफ्ताब सुल्तान साहब इस्तीफ़ा दे गए हैं। यूँ ही खबर आई उसके बाद जनाब सहाफ़ियों ने राब्ते-शाब्ते किए, जो टीवी चैनल्स वाले हैं, न्यूज़ चैनल्स वाले हैं, उनको तो ज़रा फ़ौरी राब्ते करने होते हैं। और मेरे जैसे जो सुस्त किस्म के सहाफ़ी हैं, वो ज़रा इंतज़ार करते रहते हैं जनाब ज़रा तफ़सील से कहीं से मालूमात मिल जाए तो फिर बात करें इस पे। तो वो फिर इसके साथ ही उन्होंने जो खिताब किया जाते हुए, अलविदाई खिताब कह लें आप, नैब के अफ़सरों अमले से, तो उसकी खबर भी आ गई कि उन्होंने कहा जनाब ये जो मैं ईमानदारी के साथ चलाया, मैंने ईमानदारी के साथ चलाना चाहता था और अदारों की जो मुदाखलत है वो बर्दाश्त नहीं थी नैब में दीगर अदारों की। और ये वो कभी कहते हैं फलां के भाई को छोड़ दो और एक-एक वाले प्लाट को अंदर कर दो और जो अरबों वाले हैं वो बाहर हैं। इससे लोगों ने समझा शायद ये इनका इशारा जो है ये नवाज शरीफ की तरफ है। और फिर उन्होंने कहा जनाब 99% लोग ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ नैब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ बाकी इंज ही है, तो ये है तो वो है। अच्छा इसमें ये एक तो ये है कि इन्होंने जो इस्तीफ़ा 2 दिन पहले दिया हुआ था और ये जाके मिलते हैं वज़ीर-ए-आज़म से। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि देख ला यार तू चला ला, साढ़े नाल तो कोई नहीं, तेरे ते प्रेशर जो मर्ज़ी कर। इन्होंने कहा नहीं जनाब बस अब मैं नहीं रहना, मैंने चले जाना। ये जिन लोगों पे एक ईमानदारी का हो जाता है ना, जिनके साथ लग जाता है कि बड़े ईमानदार आदमी हैं। ईमानदार होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को रिलीफ ही ना दें। ये ना बड़ा सख्त है, बड़ा ईमानदार है। ईमानदारी के साथ रिलीफ भी देना होता है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करनी होती हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि इन पे कोई दबाव नहीं था। फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों से गफ़लत की बुनियाद पे इन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया है और ये कहते हैं कि मैं शराइत की बुनियाद पर काम नहीं कर सकता। तो अजीब सा कड़मस मचा हुआ है। तो जो मेरी इत्तला है वो ये है कि हुकूमत की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था इनके ऊपर, और अगर प्रेशर था तो वो उन्हीं लोगों का प्रेशर था जो जावेद इकबाल साहब को अपने इशारों पे नचाते थे। बहरहाल ये कह रहे हैं कि जनाब हम चाहते थे कि जो जायज़ मुकदमात हैं उनमें तो आप कार्रवाई करें ना, उनमें तो हाथ डालें। आप सिर्फ ईमानदारी का तमगा जो है वो सर माथे पे सजा के या सीने पे सजा के बैठे हुए हैं कि जनाब ये बड़ा ईमानदार है, ये किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता।
اگر شواہد موجود ہیں سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کے، اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال کے، تو پھر آپ ان کے خلاف تو کم از کم کارروائی کریں نا۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جناب وہ گیا، اس کے 2 گھنٹے بعد خبر آ گئی کہ جناب عمران خان کو طلب کر لیا گیا ہے، 9 مارچ کو وہ پیش ہو جائے، پھر 7 مارچ کو پرویز خٹک کو بھی بلا لیا ہے، شاہ محمود قریشی کو بھی بلا لیا ہے، اور 8 مارچ کو فواد چوہدری کو کہا ہے تو بھی آ جائے۔ دیکھیں جناب وہ گیا تو ساتھ ہی انہوں نے طلب کر لیا۔ وہ لیٹر ہم آپ کو سکرین پہ دکھا رہے ہیں جس میں ان کو طلبی کا جو نوٹس ہے وہ سمجھ لیں آپ، تو وہ جناب اس پہ تاریخ ہے 17 فروری کی، یعنی انہوں نے اگر 2 دن پہلے استعفیٰ دیا ہے، 19 کو استعفیٰ دیا ہے یا 18 کو استعفیٰ دیا ہے، 18 فروری کو، تو یہ اس سے 1 دن پہلے منظوری دے گئے ہوئے ہیں اس کی۔ یہ والا جو لیٹر ہے 17 فروری کی تاریخ آپ دیکھ لیں، ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ 17 فروری کی تاریخ اس پہ لکھی ہوئی ہے کہ 17 فروری کو وہ لیٹر جاری ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ جناب آفتاب اقبال صاحب جو ہے اس لیے استعفیٰ دے گئے کہ عمران خان کے خلاف کارروائی نہیں کرنا چاہتے تھے، کارروائی کی تو منظوری دے گئے تھے۔ اب ان کو مسئلہ صرف یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے اوپر ایک ایمانداری دے لگے، اگر میں عمران خان دے سیاسی مخالفاں دے خلاف مقدمہ بناتے تو انہوں نے کہنا کہ میں بھی انتقامی کارروائی شامل ہوں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اگر آپ میں اتنی ضرورت نہیں ہے یہ کام کرنے کی تو پھر یہ کمزوری شو ہوئی ہے۔ میرے خیال میں انہوں نے کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے، اور اگر یہ تھا بھی تو چپ کر کے جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے باعزت طریقے کے ساتھ تقریریں کر کے متنازع بنا کے شکوک و شبہات پیدا کر کے نہیں جانا چاہیے تھا، یا پھر کھل کے بات کرتے کہ جناب مجھے تو آیا تھا فون ان کا، اور انہوں نے کہا کہ نا فلاں بندے کے بھائی کو چھوڑ دو، بھائی کون ہے کون نہیں ہے، جو بتائیں نا کہ ایک پلاٹ کس کا ہے کس کا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بتا کے جاتے۔ اہمی عمومی سی بات کر کے معاملے کو گنجنا چھپا کے ٹر گئے نے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک اطلاع ہے کہ انہوں نے کہا جناب اگر آپ کے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں تو سینے جوگے نہیں ہے تو پھر تو اس طرح کرو، اپنے جو اختیارات ہیں نا وہ ذرا نچلی سطح پہ تفویض کر دیں، یعنی جو ڈائریکٹر جنرلز ہیں، ڈی جیز ہیں، ان کو آپ دے دیں انکوائری والے جو بھی اختیارات ہیں آپ کے پاس، تو پھر ہم ان کے ذریعے کروا لیں گے۔ بہرحال یہ بھی ایک غلط بات ہے، لیکن یہ بھی ایک بات کہ صرف اس لیے کہ جناب مجھ پہ کوئی الزام نہ آ جائے کہ شاید میں انتقامی کارروائیوں کا حصہ بن رہا ہوں تو میں نہیں کروں گا کارروائی۔ ثبوت سامنے پڑے ہوتے تھے، یہ کہتے تھے جناب نہیں یہ وہ جوید اقبال نہیں میں بننا۔ بہرحال اس میں تھوڑی سی مداخلت کا بھی ہے کہ میں بھی کچھ معاملات ایسے ہوں جس میں جو سمجھتے ہوں کہ یہ بیجا مداخلت ہو رہی ہے یا مجھ پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ اس کے خلاف لازمی کارروائی کرنی ہے، اور کچھ ان کی کمزوری کا بھی دخل ہے کہ یہ ایک طرح سے یہ ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ان سے یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک طرح سے انہوں نے یہ ذہن بنایا ہوا تھا کہ سیاستدانوں کے خلاف جو مقدمات ہیں نا ان سے ذرا اوائڈ ہی کرنا ہے، تو پھر کارروائی آپ نے کرنا کیا تھا وہاں پہ اگر اوائڈ کرنا تھا تو بہرحال اب باتیں نکلتی آئیں گی اور ہوتی رہیں گی۔ اور فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں جناب آپ کی تعریف و تصیف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب ہمارا جو ہے نا لگائیں آپ اپوزیشن لیڈر، پی ٹی آئی کا خط لکھ دیا ہم نے تو راجہ ریاض کے ہاتھوں نیا چیئرمین نیب نہیں بننے دیں گے، وہ مشاورت کرنی ہوتی ہے نا انہوں نے آپس میں۔ تو بھائی یہ والے جو ہیں جس کے آپ تعریف کر رہے ہیں یہ بھی تو راجہ ریاض نے ہی اس کی دی ہوئی ہے نا منظوری، ان کے ساتھ ہی کنسلٹیشن کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہی لگے تھے نا یہ، اور پھر یہ اختیارات بڑے کم کیے جا رہے ہیں ان کے، اس لیے وہ گئے ہیں۔ بھائی جب یہ جون میں ترمیم ہوتی ہے نیب آرڈیننس میں اور جولائی میں 21 جولائی کو یہ آتے ہیں تو وہ ترامیم شرامیم تو ہو چکی ہوئی تھی نا ساری اس میں، اور پھر میں بھی کچھ اس کے بعد ایک اور بھی ترمیم ہوئی تھی تو میں بھی کچھ اختیارات کم بھی ہوئے ہوں، لیکن وہ جو بنیادی کام ہے ان کا وہ اختیارات تو موجود تھے۔ اور اب اس میں صدر کا کردار بھی نکل گیا ہوا ہے۔ پہلے تو نیب کا جب چیئرمین نیب کا تقرر ہوتا تھا نا اس میں جو اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کی مشاورت کے ساتھ صدر کرتے تھے، اب سیدھا کر دیا انہوں نے، حکومت جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ، یعنی اب یہ کابینہ نے منظوری دینی ہے نئے چیئرمین نیب کی اور راجہ ریاض کے ساتھ کنسلٹیشن ہوتی ہے۔ 2-3 نام مارکیٹ میں آئے تو ہوئے ہیں کہ جن کے وہ سابق
بیوروکریٹ ہیں، 2 ایک پولیس کے سابق آفیسر ہیں، تو ان کے نام 2-3 نام جو ہیں یہ گردش میں ہیں۔ دیکھیں کس کے نام قرآن نکلتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض کا جو نام پہلی سٹے سامنے آندے نے انہیں تو کوئی بھی نہیں ہوندا، ہو بھی سکتا۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔